أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 205 ہے اور یہ دوسرے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے. اس رکوع میں جو خاص طور پر مضمون چل رہا تھا وہ تھا حج کے طریقے، حج کے مناسک اور اس کی برکتیں. اس کی برکتوں کے حوالے سے یہ مضمون ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھوٹی قسمیں، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید لینے کی کوشش. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور اس آیت میں یہ کہا کہ یہ تو پرلے درجے کا جھگڑالو شخص ہے جو آپ کی خدمت میں بیٹھا اور جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. اس کی دنیا تو دیکھیں، یہ جب آپ کی صحبت سے واپس جائے گا دنیا میں تو مال کیسے کمائے گا اور انسانیت کا گلا کیسے گھٹے، کیسے وہ استحصال کرے گا، وہ کیسے وہ نسلیں بگاڑے گا اور کیسے زمین میں وہ فساد کرے گا. اس کی روزی ایسی ہے. تو یہ تو نیتیں اللہ جانتا ہے. تو قرآن مجید نے صاحب یہ بات کہہ دی کہ ایسا شخص جس کی روزی 2 نمبر ہو، وہ تو چاہے روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا رہے، پیسہ ہی اتنا ہے کہ بس جالی پکڑ کے بیٹھ گیا، ہر مہینے جا کر عمرہ کرے. تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید نے جو وعید بتائی ہے وہ اس آیت میں دیکھیے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پھرتا ہے، واپس دنیا میں لوٹتا ہے، واپس اپنے گھروں کو جاتا ہے. سعیٰ فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ فساد کرے، فیہا، اس زمین میں فساد پھیلاتا ہے. فساد لڑائی جھگڑائی نہیں ہوتا، فساد ہے نسلوں کو بگاڑنا، فحاشی اور یعنی. اور کہتے ہیں نا کہ تیزی سب کو بھاتی ہے، جان اسی میں جاتی ہے. فحاشی بھی سب کو بھاتی ہے، ایمان اسی میں جاتی ہے. اور آج معاشرے کا کیا حال ہے، یہ اس فحاشی کی وجہ سے عمریں ختم ہو رہی ہیں. چرس بیچ رہا ہے، سیریون بیچ رہا ہے، شیشہ بیچ رہا ہے، جوا کھلا رہا ہے، شراب کے کاروبار ہے، نسلیں نہیں بیٹھتی اور کیا. اور کھیتیوں کے حوالے سے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، مال یعنی فصلوں کے اعتبار سے فصلیں وہ بگاڑتا چلا جاتا. فصلوں کا بگاڑ، ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ وہ ہلاک کرے، کھیتی کو ہلاک کرے اور نسل کو برباد کرے، نسل بھی بگاڑ. اور قرآن نے کہا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کرنے والے کو. جہاں یہ فساد کی بات آئی ہے قرآن مجید میں دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. اے اہل ایمان خبردار، تم سن رکھو، یہی فساد پھیلانے والے ہیں جو اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر رہے ہیں. اپنے تئیں ہر شخص معاشرے کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بگاڑ پیدا کر رہا ہوتا ہے. اس آیت میں تو بڑی خوبصورت بات کہہ دی کہ کوئی شخص جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے تو اصلاح ہی کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کی غلطی پکڑتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، اپنی طرف سے تو اصلاح کرتا ہے. اور یہ بات بالکل منطقی بات ہے کہ کوئی شخص ہے، اس نے کوئی چیز بنائی ہے، وہ مارکیٹ میں پھینکتا ہے، جو اس کو استعمال کرنے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کون سی چیز کمی رہ گئی ہے، کون سی خامی ہے، وہ اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے اعمال ہیں، دوسرا کسی کے اعمال کو درست کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیا کام. اپنے تئیں تو ہر شخص اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید نے وہاں تو مہر لگا دی کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، قرآن نے اہل ایمان کو کہا کہ نہیں، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. قرآن مجید شعور کا لفظ جہاں بھی لے کے آتا ہے بات عقل سے ماورا ہوتی ہے، عقل کے اندر آنی نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں. ہاں عقل کے اندر آ جائے تو اس کا حساب ہوگا. اس کے لیے قرآن مجید نے یعلمون کا لفظ بولا.
ریفرنس کے طور پر یا ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں، تمہارے تو عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ کے حضور وہ عیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا۔ آپ کو نہ پتا ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ آپ کی دعائیں کر رہے ہیں اور آپ ان سے جا جا کے منتیں مانتے رہیں۔ اس لیے کہا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ کمال قرآن مجید کی باتیں ہوتی ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ الا اے ایمان خبردار سن رکھو، انہم هم المفسدون، وہی فساد کرنے والے۔ اس کی کمائی دیکھیں، اس کی روزی دیکھیں، اس کی معیشت دیکھیں، وہ نسلوں کو بگاڑ رہا ہے۔ اس اعتبار سے حج کے مضمون میں تو شخص کی تو دعا قبول نہیں ہوتی جس کی روزی حرام ہو۔ تو روزی کو درست کرنا، حلال مال کھانا، اپنی محنت کا مال کھانا، آپ جہاں سے محنت نکال دیں وہ سود ہو جائے گا، بیٹھے بٹھائے روزی کمانا۔ تو بہرحال اس بات کی تائید، اس بات کی قرآن مجید نے تعلیم ہمیں یہاں دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔